خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ڈیووشنل تھاٹ، جسے ہم گیانی خیال یا سمیمی خیال بھی کہہ سکتے ہیں، لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر ایک شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج کے ہمارے ڈیووشن کا عنوان ہے آزمائش کا ماخذ، اور اس کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب آزمائش کو ایمانداروں کے لیے ایک چیلنج کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پہلے باب کی 2 سے 4 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں ایمانداروں کو ان آزمائشوں کا سامنا ہے جو وہ اپنے حالات میں، اپنے واقعات میں اور مسیحی ایمان کی خاطر وہ اظہار ثانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور خداوند کا بندہ انہیں تسلی کے لیے، مسیحی ایمان میں قائم رہنے کے لیے اور مسیحی ایمان کی بشارت اور گواہی کے لیے انہیں تیار کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آزمائش کے مضمون کو جاری رکھتے ہوئے پہلے باب کی 12ویں آیت میں اس نے ایمانداروں کو آزمائش میں کامیاب ہونے پر زندگی کے تاج اور مبارک آدمی ہونے اور خدا کے برگزیدوں میں شمار ہونے کو اعزازات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اور اب 13ویں سے 15ویں آیات تک وہ پھر اسی مضمون کو جاری رکھے ہوئے ہے، اور مقدس یعقوب ایک بات کو کلیئر کر دینا چاہتے ہیں کہ آزمائش کا ماخذ کون ہے۔ ناظرین، جو آزمائش پہلے باب کی 2 سے 4 آیت میں بیان کی گئی ہے، اس کا ماخذ خدا ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو ایسے امتحان میں ڈالتا ہے جس میں ان کی روحانی ترقی ہو، وہ پورے ہو جائیں، کامل ہو جائیں اور ان میں کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اب 13ویں سے 15ویں آیات میں جس آزمائش کا ذکر ہے، اس کا ماخذ ابلیس ہے یا انسانی خواہشات ہے، اور ان کو کلیئر کرنے کے لیے مقدس یعقوب نے ایک یہودی کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے، کیونکہ یہودی ربیوں کا یہ خیال تھا کہ جیسے خدا ساری چیزوں کا خالق اور مالک ہے، ویسے ہی خدا بدی اور برائی کا بھی خالق اور مالک ہے۔ اور وہ جو پلی لیتے ہیں جس سے انہوں نے یہ خیال لیا ہے، وہ والی آیت ہے جہاں پر خداوند آدم اور حوا کی اور سانپ کی ججمنٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پر آدم کو پوچھا گیا کہ تو نے یہ پھل کیوں کھایا؟ اس نے کہا مجھے حوا نے کھلایا جس کو تو نے میرے لیے بنایا۔ سو الزام جو ہے وہ خدا کے اوپر لگ گیا۔ لہٰذا یہودی ربی یہ خیال کرتے تھے کہ برائی کا موجد اور ماخذ بھی خدا ہی ہے، اور یہاں 13ویں آیت میں کھل کر بیان کیا گیا ہے: جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ناظرین، خداوند کی ذات اقدس پاک ہے، اور اس میں ذرا بھر بھی تاریکی نہیں ہے، وہ نور ہے، اور اس میں بدی نہیں ہے، نہ وہ بدی کو دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ آزمائش جس میں ایماندار گرتے ہیں اور جس کا نتیجہ گناہ ہوتا ہے، اس کا مواخذ
خدا نہیں ہو سکتا، ابلیس اور انسانی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ پھر ناظرین ہم دیکھتے ہیں 14ویں آیت میں کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ ناظرین یہ جو خواہش ہے، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایپیتھومیا۔ ایپیتھومیا ایک ایسا لفظ ہے جو انسان کے اندر کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، اور وہ خواہش اتنی شدت کے ساتھ انسان میں جڑ پکڑتی ہے کہ انسان اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کی ضرورت کے لیے خدا سے دعا کرنے کی بجائے اپنی ہی خواہش میں پھنس جاتا ہے، اور خواہش جو ہے انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کام کرے جس میں اس کی زندگی کو سکون مل جائے۔ ناظرین یہ جو مقدس یعقوب نے کھینچ کر اور پھنس کر یہاں استعمال ہوا ہے، یہ یونانی زبان میں خوبصورت الفاظ ہیں جو ہماری تشریح کرنے میں، سمجھنے میں اور سمجھانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ کھینچ کر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایکسل کو، اور پھنس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈلازو۔ ناظرین یہ جو دو الفاظ ہیں یہ ماہی گیری کی اصطلاح ہے۔ کھنچ کر اور پھنس کر یہ ماہی گیری کی اصطلاحات ہیں، کیونکہ جب آپ مچھلی کو پکڑنے کے لیے پانی میں کنڈی ڈالتے ہیں یا کانٹا ڈالتے ہیں تو اس کو خالی نہیں لگایا جاتا، اس کے اوپر کینچوا چڑھایا جاتا ہے، اور جو مچھلی ہوتی ہے وہ اس کینچوے کی اٹریکشن میں وہ اس ہک کے ساتھ پھنس جاتی ہے۔ سو مچھلی کھنچی چلی جاتی ہے اور وہ ہک کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، اور پھر وہ ماہی گیر کی مرہون منت ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ناظرین یہ جو خواہش ہے یہ ہمارے اندر ابلیس پیدا کرتا ہے، جس میں ہم کھنچ جاتے ہیں اور ہم اس حق کے اوپر اٹک جاتے ہیں، جس سے ابلیس ہمیں پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ اپنی مرضی سے ہمیں استعمال کرتا ہے۔ مقدس یعقوب نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ ہر شخص جو کوئی آزمائش میں گرتا ہے وہ اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور آگے اس کو یوں ڈیولپ کیا گیا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین اس خیال کو پیش کیا ہے الیگزینڈر راس نے۔ اس نے کہا ہے کہ انسان کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ابلیس ملتا ہے۔ ابلیس جب اسے ملتا ہے تو الیگزینڈر راس یہ کہتا ہے کہ خواہش بیوی کا کردار ادا کرتی ہے اور ابلیس ہسبینڈ کا کردار ادا کرتا ہے، اور الیگزینڈر راس کے نزدیک یہ ناپاک شادی ہے جو کسی بھی ایماندار کو گناہ میں لے جاتی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ جب خواہش حاملہ ہوتی ہے، خواہش کب حاملہ ہوتی ہے؟ جب وہ ابلیس کی بیوی بنتی ہے اور دونوں شادی کرتے ہیں، اور دنیا میں ایمانداروں میں یہ واحد شادی ہے جسے ناپاک شادی کہا گیا ہے۔ یعنی خواہش اور ابلیس مل کر جب ایماندار پر کنٹرول کر لیتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ گناہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پیدا ہونے کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ آپو کو او استعمال ہوا ہے، یعنی یہ وہ پریگننسی ہے، یہ وہ حمل ہے جس کو اسقاط نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر خواہش اور ابلیس دونوں مل گئے ایماندار کے خلاف تو اسقاط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر گناہ کا پیدا ہونا ضروری ہے، اور جب گناہ پیدا ہوگا تو پھر گناہ کی مزدوری موت ہے۔
सो नाज़रीन, यहाँ मुक़द्दस याकूब बड़े बोझ के साथ हमें सिखा रहे हैं कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से है। नहीं, जिस आजमाइश का नतीजा गुनाह है वो हमारे ईमान की कमज़ोरी और हमारी इब्लीस के साथ दोस्ती का सबब हो सकता है, वरना ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है, ना ही वो बदी से आजमाता है। और जब ख्वाहिश हामिला होगी तो गुनाह पैदा होगा, क्योंकि हमारी ही ख्वाहिशात में खिंच कर और फंस कर हम आजमाए जाते हैं। आइए नाज़रीन, आज हम इस आजमाइश पर भी गलबा हासिल करें और हम इब्लीस और ख्वाहिश का शिकार ना हो जाएं, बल्कि हम ईमानदारी से खुदावंद के लोग बने रहे, जो मुक़द्दस याकूब की हमारे लिए कोशिश है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तू हमें वार्निंग देता है और खुदावंद तू इंतबाह करता है, तू हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम अपनी ही ख्वाहिशात में खिंच कर और फंस कर ना आजमाए जाएं। खुदावंद, अगर हमने ऐसा किया है तो हमें माफ़ फरमा और आइंदा खुदावंद हमें हर आजमाइश पर गलबा हासिल करने की तौफीक अता फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन।